یہ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے، اس کا صلاۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ الٹا آپ الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل ہیں۔ جو کچھ بھی آپ زکوٰۃ کے نام پر کر رہے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو کچھ بھی حج کے نام پر کر رہے ہیں یہ حج نہیں ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الصلاۃ کیا ہے۔ بہرحال آخر میں ایک بار پھر آپ کے اوپر یہ واضح کرتے ہیں کہ اس کتاب کو حاصل کریں، اسے پڑھیں۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں ایک ایک بات ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دی گئی۔ اس میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ اللہ کیا ہے۔ اس میں رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اس میں علامات و اشراط الساعۃ سب کی سب کھول کھول کر واضح کر دی گئی۔ اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الدجال نہ صرف کب کا آ چکا، وہ موجود ہے، پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، بلکہ اب تو اس کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا۔ اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ علامات و اشراط الساعۃ کی جو سب سے آخری اور بڑی جو علامات و اشراط ہیں ان میں سے الدخان، وہ نہ صرف آ چکی بلکہ آج پوری دنیا کی فضا دخان سے بری ہوئی ہے۔ اس میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ علامات و اشراط میں سے جو سب سے بڑی اور آخری علامات و اشراط ہیں ان میں سے ایک جو دابۃ الارض ہے وہ نہ صرف کب کا نکل چکا بلکہ آج پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، حق کا رد نہیں کر سکتی۔ اس میں صلاۃ کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اس میں دین اسلام کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، دین الاسلام کو۔ اس میں حج کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، سیام کو، الزکوٰۃ کو، جو کچھ بھی، یعنی ہر لحاظ سے ہر شے کو، ہر بات کو، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ بالکل حق جو ہے ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو حاضر قرآن جو ہے، یہ قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی انہوں نے گاڑ رکھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اس قرآن میں احکامات تو ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا دجل بھی بالکل کھول کر چاک کر دیا گیا۔ جو لوگ بھی اماموں کے نام پر، جو لوگ بھی یہ جو روایات کی کتابیں ہیں ان کو لے کر، احادیث کا نام دے کر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ان کی حقیقت چاک کر دی گئی، ان کا دجل چاک کر دیا گیا۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ پر آپ دہل جائیں گے، آپ پر حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اور پھر اس کتاب میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، درجنوں پہلوں سے اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت حق کو جھٹلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت حق کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آج حرمت رسول کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی آپ توہین رسالت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اسی قرآن سے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر اس الکتاب میں واضح کر دیا گیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت۔ مجھے معلوم ہے کہ اکثریت میرا کذب کرے گی، اکثریت میری تکذیب کرے گی، کیونکہ جب آپ پر پہلے ہی واضح کر دیا گیا کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ اپنے نزول سے لے کر ساتھ کی قیامت تک کی تاریخ ہے، تو پھر آج یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے کیا اس کی تاریخ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اس کی تاریخ بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کے جو علماء نامی طبقہ ہے انہوں نے کرنا ہے، جو دشمنی کرنی ہے، وہ سب کا سب اس القرآن میں موجود ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور اس کی بینات جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ اب یہ ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے، اس طبقے پر یہ ذمہ داری ہے جو طبقہ خود کو علماء کہلواتا ہے، انسانیت کی رہنمائی کا دعوے دار سمجھتا ہے،
کہ وہ اس الکتاب کو حاصل کریں۔ نبا 7 ٹی وی کی جو سلسلہ ادراک و قتل جیال بے باب لد کے نام سے ڈاکومنٹری ہے، 58 اقساط ہیں اس کی، جو اب تک آ چکی ہیں، وہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کو نبا 7 ٹی وی پر جو آپ کو بیانات ملیں گے، جو پیغامات ملیں گے، جو لیکچرز ملیں گے، انہیں سنیں۔ اور بالخصوص یہ الکتاب، اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر آپ ہارڈ کاپی کی شکل میں یہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ حاصل کریں۔ اگر نہیں تو بالکل فری میں گھر بیٹھے آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں، اسے پڑھیں، اور پھر جو حق ہے، حق کا ساتھ دیں۔ اس کتاب کو حاصل کریں، یہ الکتاب حاصل کریں۔ پرنٹڈ صورت میں اس کے 3 حصے ہیں، 3 جلدیں، اور آن لائن آپ کو انٹرنیٹ پر بالکل فری اور بہت آسانی سے گھر بیٹھے آپ کو 7 حصوں میں یہ مل جائے گی۔ آپ نیچے ڈسکرپشن میں یا پھر کامنٹس میں لنکس موجود ہیں، ان لنک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بار پھر میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، یعنی وہ طبقہ، وہ لوگ جو خود کو علماء کہلواتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اس الکتاب کو حاصل کریں۔ نبا 7 ٹی وی پر جو ڈاکومنٹری ہے اسے سنیں، دیکھیں۔ یہ الکتاب آپ بہت ہی آسانی سے آن لائن 7 حصوں میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پڑھیں۔ اس کے بعد جو حق ہے اس کا ساتھ دیں، حق کی نصرت کریں۔ آپ پر بار بار واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہی کرتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ جان لے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اس وقت آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اس وقت اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی بات کو نظر انداز کیا، اگر آپ نے اللہ کے کلام کو نظر انداز کیا، اس سے اعراض کیا، تو پھر جان لیں آپ کا انجام بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو کہ طے شدہ ہے، جو آپ کے بالکل سر پر آ چکا ہے، جو اس سے پہلے آپ کے جو مشرک آباء و اجداد، وہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام تھی، ان کا ہوا۔ اب آئندہ نشستوں میں آپ پر ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے بالکل کھول کر واضح کریں گے۔ وہ لوگ بھی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، قرآن اس سے بالکل خالی ہے، اسی قرآن سے ان کے اوپر بالکل کھل کر واضح کریں گے کہ قرآن میں ایک نہیں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے، اور دوسرا عیسیٰ کون سا ہے وہ آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ پر پیچھے بھی بالکل کھول کر واضح کیا تھا کہ یہ قرآن نہ صرف اپنے نزول سے لے کر ساتھ کی قیامت تک کی تاریخ ہے، بلکہ یہ تاریخ جو ہے آیات کی صورت میں ہے اور مصنوع سے ہے۔ کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی، کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک کھل کر واضح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حادثہ نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا جس کی وہ تاریخ ہے۔ جیسے ہی حادثہ ہوگا، جیسے ہی وہ واقعہ ہوگا، تو نہ صرف اس حادثے کی تاریخ پر مبنی جو آیات ہیں اس قرآن میں وہ بالکل کھل کر واضح ہو جائیں گی، بلکہ وہ آیات یاد دلا دیں گی کہ یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ہی ان آیات میں کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی۔ تو قرآن میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ بیان ہی تب ہونا تھا، یہ سامنے ہی تب آنا تھا جب دوسرے عیسیٰ نے آنا تھا، اور آج جب دوسرا عیسیٰ آ گیا تو آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ یہ قرآن آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ تھا وہ اللہ کا رسول عیسیٰ، یہ تھا وہ حادثہ جس کی آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس قرآن میں ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی۔ آج آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کیا جائے گا کہ نہ صرف قرآن میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے، مثال کے طور پر ایک عیسیٰ جو ابن مریم تھا، مریم کا بیٹا، اس نے کہا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، اور رسول کب آتا ہے؟ رسول ایک ایک کر کے آتا ہے۔ رسول تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، جب حق کی رائے بھی نہیں ہوتی، نور کی کرن بھی نہیں ہوتی، تب اللہ جو ہے مومنین پر احسان کرتا ہے، رسول بیس کرتا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے،
اور سورہ زخرف میں عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مثل عیسیٰ کیسے آیا؟ بینات کے ساتھ، اور آ کر اس نے کیا کہا؟ اس نے آ کر اسات کی تمام اشرات کو کھول کھول کر رکھ دیا، اور اس نے کیا کہا؟ عیسیٰ آ کر کہہ رہا ہے میرے بعد سوائے اسات کے کچھ نہیں، میرے بعد اسات آئے گی۔ اب آپ خود غور کریں کہ کیا قرآن میں ایک عیسیٰ کا ذکر ہے؟ قرآن میں تو دو عیسیٰ کا ذکر۔ کیا ایک شخصیت ہو سکتی ہے؟ ایک مقام پر ایک شخصیت جو ہے جو عیسیٰ ابن مریم، وہ کہہ رہا ہے میرے بعد رسول آئیں گے، دوسرے مقام پر جو عیسیٰ ہے ابن مریم نہیں، عیسیٰ ابن مریم کی مثل، وہ کہہ رہا ہے میرے بعد اسات آئے گی۔ یہ کیا ایک شخصیت ہو سکتی؟ نہیں، یہ دو شخصیات ہیں۔ اور جیسے ہم اگلی نشستیں جو ہیں ان میں جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن آدھے سے زیادہ قرآن میری تصدیق کرے گا، آدھے سے زیادہ قرآن آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ تھا اللہ کا وہ رسول عیسیٰ جس کی آج سے 14 صدیہ قبل ہی تاریخ اتار دی گئی تھی۔ اس لیے جان لیں میں اللہ کا وہی رسول احمد عیسیٰ ہوں جس کو پیش کیا جانا تھا، جو کہ آج آ گیا، اور آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اسے کھول کھول کر واضح کر دیا، حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اس الکتاب میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، درجنوں پہلوؤں سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ محمد نہ ہی آخری نبی تھا، محمد نہ ہی آخری رسول تھا۔ اس الکتاب میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، انہوں نے انتہائی بڑا جرم کیا۔ یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، یہ نبیین کا قتل کرتے رہے، یہ جو نبوت کا دروازہ بند کر کے جو کچھ بھی کرتے رہے۔ اور پھر نبی کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، خود کو امت محمد کے رہنما کہلوانے والے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں، انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا۔ اس سے پہلے وہ لوگ جو میرے ساتھ دشمنی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، مثال کے طور پر مختلف ایجنسیز ہیں جو میرے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کچھ ادارے بھی ہیں، ریاستی ادارے بھی، تو وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ پچھلے کئی سال سے انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا میرے خلاف، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو اب تو آپ کو یہ واضح ہے، اب آپ کو آپ کی حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر اب بھی آپ کفر کرتے ہیں، اب بھی آپ کذب ہی کرتے ہیں، اب بھی اگر آپ وہی اپنی روش اپناتے ہیں، تو پھر جان لیں یہ جو آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ جو آپ کو اپنی طاقت پر گمنڈ ہے، جو آپ کو اپنی طاقت پر بہت غرور ہے، جو آپ استکبار کر رہے ہیں بغیر حق، اگر تو آپ سچے ہیں آپ بات کریں میرے ساتھ۔ آپ اگر دنیا کی کوئی طاقت کسی موضوع پر مجھے غلط ثابت کر دے، کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں اپنی گردن کٹوا دوں گا۔ آپ بات کریں دلائل کے ساتھ، جان لیں جو حق پر ہوتا ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ اپنی، کیونکہ اسے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ جو حق پر ہوتے ہیں، حق تو حق ہے نا، اس کے پاس تو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر قسم کی دلیل ہوتی ہے۔ جو حق پر نہیں ہوتا، جو باطل ہوتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، استکبار کرتا ہے۔ اگر طاقت نہیں ہوتی گالیاں دیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ حق پر ہو، ایجنسیوں والے بھی اور بھی جتنے بھی ہیں جو بھی دشمنی کر رہے ہیں، اگر آپ حق پر ہیں تو میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں، اور میں آپ کے لیے یہ رستہ کھلا چھوڑتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، بڑے سے بڑے سائنسدان اکٹھے کر لیں، اپنے بڑے سے بڑے جو آپ کے علماء ہیں، جو آپ کے شیوخ ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، جتنی بھی ایسی شخصیات ہیں جن پر آپ کو بہت فخر ہے، بہت گمان ہے کہ وہ آپ کو حق پر ثابت کر دیں گے، ان سب کو اکٹھا کر لیں، سب کو میرے خلاف اکٹھا کر لیں اور مجھے غلط ثابت کر دیں۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر دے
تو جو سزا میرے لیے طے کی جائے گی وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے کذاب ثابت کر دے، مجھے غلط ثابت کر دے، تو جہاں کہیں گے میں آنے کو تیار ہوں، پوری دنیا کے سامنے میری گردن اتار دی جائے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ مختلف اونچے اونچے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ لوگوں کو راتوں رات اٹھا لیتے ہو، تو پھر جان لو یہ مقابلہ کس سے ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرو گے، یہ تمہارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو عاجز کر دو گے؟ اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر تو ہو جاؤ گے تو میدان کھلا ہے، اور تمہارا انجام آل فرعون کا سا نہ ہوا تو تب کہنا۔ اور ایک ایک میری بات کو مانے گا، ایک ایک اس حق کو تسلیم کرے گا، ایک ایک شخص آج جو بھی کفر کرے گا، جو بھی میرا کذب کرے گا، ایک ایک اپنی زبان سے گواہی دے گا کہ ہاں اے احمد عیسیٰ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک گواہی دے گا، لیکن وہ گواہی آل فرعون کی مثل ہوگی، وہ گواہی فرعون کی مثل ہوگی جیسے فرعون نے دی تھی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ گواہی قوم نوح کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم عاد کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم سمود کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم شعیب کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم لوط کی مثل ہوگی۔ ان لوگوں نے جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا تو تب وہ مانے تھے۔ آپ ہی کی طرح فرعون کو بھی اپنی فوجوں پر بہت گمنڈ تھا، بہت ناز تھا، وہ بھی استکبار کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات کرے۔ دلائل کے ساتھ ظاہر بات ہے، باطل تو بات کر ہی نہیں سکتا، باطل جو ہے دلائل تو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ اگر تو کوئی حق پر ہو تو اسے تو پریشانی والی کوئی اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، بات نہیں ہے پریشانی والی۔ اگر کوئی حق پر ہے تو وہ تو دلائل دیتا ہے، دلائل سے اپنی بات جو ہے وہ کھول کر واضح کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی دنیا کو طاقت سے گل ثابت کر کے دکھائے۔ جو حق پر نہیں ہوتا، جو باطل ہوتا ہے، دلائل تو اس کے پاس ہوتا نہیں، حق تو اس کے پاس ہوتا نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اگر قوت نہیں ہوگی گالیاں دے گا، پراپیگنڈے کرے گا، الزامات لگائے گا، لوگوں کو حق سے روکے گا، نہ بھی اس کی بات نہیں سننا، اس کے قریب نہیں جانا ہی۔ اور اگر اس کے پاس طاقت ہوگی، جس قدر بھی ہوگی، جس قدر بھی اختیار ہوگا، اس کا استعمال کرے گا، جس قدر بھی اس کے پاس طاقت ہوگی اس کا استعمال کرے گا۔ اور وہ لوگ، وہ ایجنسیاں، وہ ادارے، جنہوں نے میرے جو مجھے تسلیم کرنے والے ہیں، میری نصرت کرنے والے ہیں، انہیں اغوا کیا ہوا ہے، وہ بھی کان کھول کر سن لیں۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیں، انہیں رہا کر دیں، ورنہ یہ کوئی دھمکی نہیں دی جا رہی، یہ صرف متنبہ کیا جا رہا۔ تم لوگ چھوڑو گے انہیں، تم لوگ مانو گے، لیکن جیسے فرعون مانا تھا۔ فرعون کا بھی اپنی فوجوں پر بڑا ناز تھا، بڑا گمنڈ تھا، اس نے بھی استکبار کیا تھا، تم بھی اسی کی مثل استکبار کر رہے ہو۔ اور قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، قرآن میں جو فرعون اور اس کی جنود کا، اس کی فوجوں کا ذکر ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، قرآن کے نزول سے پہلے جو آئے ان کی لائنیں نہیں ہیں، یہ تمہاری تاریخ ہے الاولین کی مثلوں سے۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ اتاری گئی، لیکن الاولین کی مثلوں سے۔ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، مسئلے ہیں۔ الاولین کی مثلوں سے الاخرین کی تاریخ اتاری گئی، تمہاری تاریخ ہے۔ وہ جو تم فرعون اور آل فرعون کا، اس کی جو جنود، جو فوجیں ہیں، اس کا جو ذکر تم پڑھتے ہو، وہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ آج جو تم استکبار کر رہے ہو، جو تم اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہو، جان لو اب وقت ختم ہو چکا، جو تم نے کرنا تھا کر لیا۔